شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت اسکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ کسی یہودی معاشرے کی نہیں ہے، یہ مغرب کی تصاویر نہیں ہے، امریکہ کی نہیں ہے، اسرائیل کی نہیں ہے، یہ کسی انگریزوں کے ملکوں کی تصاویر نہیں ہے۔ یہ تصاویر ہیں اسلام کے گڑھ کی، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ یہ چراغ جہاں سے جلا تھا، یہ وہاں کی تصاویر ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، کسی بھی اسلامی ملک سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ کوئی بھی اسلامی ملک یہ تہوار منا سکتا ہے۔ کم سے کم دنیا کے کسی بھی مسلمان نے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمان نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کے گڑھ سعودی عربیہ میں یہ تہوار منایا جائے گا، یہ بےہودہ قسم کا تہوار۔ ابھی 3 روز قبل سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں یہ ایک تہوار منایا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ انگریزوں کا، یہودیوں کا تہوار ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ لوگ بھوت وغیرہ کو، چڑیلوں کو بھگانے کے لیے اس طرح سے ایک ڈرونی شکل بنا لیتے تھے، ماسک وغیرہ پہن لیا کرتے تھے، یا کچھ اس طرح سے اپنا عجیب و غریب سا چہرہ بنا کے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، ماننا تھا ان کا کہ اس سے جو گھر میں چڑیل اور بھوت وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا، اس کا ایک ڈے رکھ دیا گیا، اور اس وقت مغرب میں یہ تہوار جو ہے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اب ہمارے جو مسلمان بھائی حضرات ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ویسے کہنے کو ہم سے بڑا شاید کوئی حاجی اور نمازی نہیں ہوگا، لیکن کرنے کو ہمارے پاس اب یہی رہ گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغرب ہمارے تہوار اپناتا، وہ لوگ ہمارے طریقوں پر اترتے، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کوئی بھی ملک یہ تہوار اپنا لیتا، اتنا افسوس نہ ہوتا، اتنا دکھ نہ ہوتا، کم سے کم سعودی عربیہ یہ کام نہ کرتا۔ کیوں؟ سعودی عربیہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایک مسلمان رہتا ہے، سعودی عربیہ سے ایک خاص لگاؤ ہے، ایک خاص محبت ہے، ایک خاص نسبت ہے، اور وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، اس روشنی کا آغاز ہوا تھا، جس روشنی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ بیٹی ہے تمہاری، یہ بیوی ہے تمہاری، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ عورت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورت ہے، اس کو اللہ نے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے۔ جس اسلام نے، جس روشنی نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور جہاں سے اس روشنی کا آغاز ہوا تھا، اس شہر میں، یہ اس علاقے میں، ملک میں یہ تہوار منایا گیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کم تو ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں کسی لحاظ سے، یہ بات نہیں کر رہا، یہاں بھی اسلام کا قلعہ تو یہ بھی ہے نا پاکستان۔ غزوہ ہند کس نے لڑنی ہے؟ ہم نہیں لڑنی ہے، پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہاں جو حالات چل رہے ہیں، شراب کے لائسنس یہاں دیے جاتے ہیں، نائٹ کلبز بنانے کے لائسنس یہاں پر دیے گئے، کم ہم نے بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے تو حد ہی پار کر دی ہے۔ میں نے اس پر پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، ٹرانسجینڈر جو ایکٹ پاس ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹرانسجینڈر جو اپنی مرضی سے جنس کو تبدیل کروا لے، لیکن یہ کم سے کم خود کو انسان ضرور کہتے ہیں کہ انسان ہے۔ اس سے بھی اگلا ایک اور بھی مرحلہ آتا ہے
کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو خود کو انسان ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم جانور ہیں. ایسے لوگوں کو آتھرکن کہا جاتا ہے. اس پر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو. وہ لوگ جو ان کو جو جانور پسند ہوتا ہے وہ اس کا روپ دھار لیتے ہیں. کوئی کتے کا روپ دھار لیتا ہے، کوئی بلی کا روپ دھار لیتا ہے، کوئی چوہے کا روپ دھار لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو آتھرکن کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ابھی آغاز ہے. شاید آنے والے وقت میں کبھی ٹرانسجینڈر کا ایکٹ بھی وہاں پر پاس ہوگا، اور شاید آنے والے کبھی کسی وقت میں آتھرکن کا وہاں پر ایکٹ بھی بنے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے جانوروں کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. یعنی کہ جس کو کتا پسند ہے وہ کتے جیسا لباس پہنے گا، کتے جیسا وہ اپنا حلیہ بنا کے وہ ویسی زندگی گزارے گا، کتوں کی طرح چلے گا، کتوں کی طرح وہ برتن میں کھانا کھائے گا. یہ میں نے اس پر پہلے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو مل جائے گی. بہرحال انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ایک ایسے راستے پر چل نکلے ہیں جس راستے پر سوائے اندھیرے کے، ناکامی کے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سننے میں آیا کہ یہ لوگوں نے تہوار کیوں منایا، اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ذہنی سکون کے لیے، مطلب ایک ڈپریشن میں ہوتے تھے، ٹینشن میں ہوتے تھے، تو اس تہوار سے ایک ذہنی سکون مل گیا. جبکہ ہم مسلمانوں کے لیے واضح حکم ہے کہ سکون کس میں ہے؟ نماز میں اور قرآن میں. ہم نے سکون کو چھوڑ کر بے سکونی کی راہ اختیار کر لی ہے، اور وہاں ہمیں سکون نظر آ رہا ہے. اللہ ہی خیر کرے، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا ناظرین، تاکہ میری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.